وأصحابه الكاملين الواصلين الأكملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب حضرات بڑی محبت سے درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز حاضرین محترم، الحمدللہ ہمیں آج کی اس عظیم الشان رفیع القدر محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. صمیم قلب سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مرحوم جناب حاجی محمد یونس صاحب اور چودھری مختار احمد صاحب مرحوم، جن کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کے توسل سے ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. مجھے وقت کی نزاکت کا پورا احساس ہے. میں انشاءاللہ زیادہ دیر سما خراشی نہیں کروں گا. بس چند معروضات ہیں، ان کو توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا. اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ان کی نبوت کی تائید اور صداقت کے لیے کوئی نہ کوئی کمال ضرور عطا فرمایا ہے. جس کمال کو نبی دنیا کے سامنے پیش کرتا اور اس نبی کی صداقت، حقانیت اور برتری پوری دنیا پہ عیاں ہو جاتی. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اگر ہم ساری زندگی رب کے حضور سجدہ ریز رہیں تو اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کبریٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ وہ امتنان اور احسان ہے جس پر اللہ نے بھی قرآن میں احسان جتایا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا ہی احسان کیا جب رب نے اپنا مصطفیٰ مومنین کو عطا فرما دیا. اب میں ایک جہت سے مختصراً بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ نبیوں کو، رسولوں کو جو بھی کمال عطا فرمایا ہے، ہمارے آقا و مولا کی منزلت اور وجاہت کتنی بلند ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے اس کمال سے بڑا کمال اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. کمال سارے نبیوں کو دیے، لیکن ہر نبی کے کمال سے اونچا کمال، اعلیٰ کمال، اکمل کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو تمام نبیوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، تو محبوب کے کمال کو بھی اللہ نے تمام نبیوں کے کمالوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا کہیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا کہیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میں آپ کے سامنے 3 یا 4 نبیوں کے کمالات کا اور اپنے آقا و مولا کے کمال کا ذکر کروں گا اور میری گفتگو ختم. ہمارے جو انسانیت کی بنیاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام،
ان کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا کمال عطا کیا. پوری توجہ طلب یہ بات ہے، آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو. یہ خطاب سارے فرشتوں سے. اچھا، فرشتے ساتوں آسمان پر اتنی کثرت تعداد میں ہیں کہ ہر چپے پہ ایک فرشتہ موجود ہے. ان کی حقیقی تعداد کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اور اس میں حضرت جبرائیل بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل بھی ہیں، حضرت عزرائیل بھی ہیں. یہ سارے فرشتے قرآن کہتا ہے بغیر کسی استثناء کے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. بہت بڑا شرف ہے بھئی. آج کوئی ذی منصب کسی کے لیے کھڑا بھی ہو جائے ہم کہتے ہیں اس نے بڑی عزت دی ہے. اور سجدہ تو تعظیم کی انتہا ہے، تعظیم کی انتہا ہے، اور کرنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے. تو کتنا بڑا شرف ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. لیکن یارو پتہ ہے اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو کمال دیا ہے، اس کمال سے بھی اعلیٰ اور بڑا کمال اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں دلیل قرآن میں سے ہی دوں گا. یہ بھی دلیل قرآن کی ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت عطا کی ہے فرشتوں کے ذریعے، اس اکرام اور تکریم میں رب خود شامل نہیں تھا. اللہ رب العزت خود شامل، کیونکہ وہ خود معبود ہے، مسجود ہے، وہ تو سجدے سے پاک ہے. تو یہ جو تعظیم تھی یہ فقط فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی. لیکن یارو پتہ ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو فرشتوں سے عزت دلوائی تو رب نے فرشتوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہلے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے. اور کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ادھر فقط فرشتوں نے سجدہ کیا، یہاں فرشتے بعد میں درود بھیجتے ہیں، پہلے خدا اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، کیا بات. وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا لیکن اللہ رب العزت شامل نہیں تھا. کیوں؟ وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے. اور یہاں جب اللہ نے فرشتوں کو اپنے محبوب کی عزت کا حکم دیا تو پہلے رب نے خود اپنے حبیب پہ درود بھیجا، پھر فرشتوں کو درود پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، پھر فرشتوں کو عطا کیا. اور پھر ایک بڑا فرق عظیم علامہ نبہانی نے بہت خوبصورت فرق بیان کیا ہے، اور اس فرق کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بھی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے، وہ جو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو انہوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، یہ نہیں کہ وہ قیامت تک سجدہ ریز ہے. عربی میں جو سجدہ ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ فعل ماضی ہے. اور محبوب علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ یصلون، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں حال بھی پایا جاتا ہے، استقبال بھی پایا جاتا ہے. ہماری علمی اصطلاح میں اس میں دوام تجدد پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے. ادھر یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک بار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ نہیں کہ وہ قیامت تک سجدہ ریز ہے. لیکن جو عزت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اس میں جب سے اللہ نے محبوب کو پیدا کیا ہے تب سے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہیں گے.
پڑھ کے دیکھیے سنن الدارمی، آسمان کے فرشتے تو پڑھتے ہی ہیں۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت امام دارمی نے بہت خوبصورت حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، اپنے پر حضور کی قبر سے مس کرتے ہیں شام تک۔ بھئی ہم مدینے جائیں، ہم سوتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم پر سستی بھی آ جاتی ہے، ہمارے دیگر معمولات بھی ہیں، بس تھوڑی دیر درود پڑھ لیا۔ فرشتوں کے نہ بیوی بچے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ انہیں سستی آتی ہے، نہ انہیں غفلت آتی ہے، تسلسل سے اور بغیر انقطاع کے ایک ہی وظیفہ ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ صبح کے وقت آتے ہیں، وہ شام تک 70,000 بغیر انقطاع کے میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک بغیر انقطاع کے حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور قیامت تک درود پڑھیں گے، اور قیامت کے دن حضور اس شان سے اٹھیں گے کہ اس دن بھی 70,000 فرشتے میرے آقا پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے کتنا فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کمال میں اور میرے آقا علیہ السلام کے کمال میں۔ بلکہ تفسیر کے ایک بہت بڑے امام ہیں، شاید یہ بات ہضم نہ ہو آپ کو، لیکن میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، بہت بڑے امام ہیں، امام فخر الدین رازی، ان کی التفسیر الکبیر، یہ ہر مکتب فکر، مسلک اہل حدیث کے ہوں، مسلک دیوبند کے ہوں، مسلک بریلوی کے ہوں، سب مانتے ہیں امام فخر الدین رازی تفسیر کے چوٹی کے امام ہیں۔ قیامت تک جتنے مفسر پیدا ہوں گے وہ سارے مفسر امام فخر رازی کی تفسیر کبیر کے خوشاچی ہوں گے۔ ایسے ہی عظیم امام ہے تفسیر کے، انہوں نے بیان کیا اور بڑی لطیف بات کی ہے، انہوں نے رولا ہی مکا دیتا۔ وہ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی پہلی جلد ہے، اور امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، فرشتے نے سجدہ کیا تھا، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت ایک جہت کی تھی، ایک جہت کی تھی، سمت کی تھی۔ وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ بھئی آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو کیا کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ وہ سجدہ کعبہ کی جہت کی طرف ہوتا ہے، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کو۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس میں حضرت آدم علیہ السلام ایک جہت تھے، ایک سمت تھے، اور انہوں نے سجدہ کس کو کیا؟ ان الملائکۃ امروا بالسجدۃ آدم لاجل نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جبہتہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو حضرت آدم ایک جہت تھے، اور حقیقت میں انہوں نے اس نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے کمال دیا، اس کمال سے عرفہ و اعلیٰ کمال اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک کمال دیا، وہ کمال قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ان کی نگاہ کو اللہ نے اتنا تیز کر دیا، بس 2-3 باتیں کر کے میں گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نگاہ کو قوی کر دیا، کتنا؟ قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی۔ آپ پڑھ کے دیکھیے اس کی تفسیر میں سید محمود آلوسی کو روح المعانی میں
فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، روح البیان اٹھا کر دیکھیں، 20 تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کو اتنا قوی کر دیا کہ وہ اگر آسمانوں کی طرف نگاہ کرتے تو عرش تک ساری مخلوق ان کی نگاہوں کے سامنے ہو جاتی. کیوں قرآن فرماتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی. تو زمین پر کھڑے ہو کر وہ نگاہ آسمانوں کی طرف کرتے تو عرش معلیٰ تک جتنی مخلوق ہوتی ان کے سامنے پیش نظر ہو جاتی. زمین کی طرف نگاہ کرتے تو زمین تک تحت الثری تک جتنی مخلوق ہوتی وہ ان کے پیش نظر ہو جاتی. بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو کیا مرتبہ دیا کہ زمین پر کھڑے ہو کر عرش تک بھی ملاحظہ کرتے ہیں، تحت الثری تک بھی دیکھتے ہیں. لیکن یارو اللہ نے اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ کمال ہمارے نبی مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. اٹھائیے سنن الترمذی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب التفسیر پڑھے اور امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، یہ پہلے لفظ ہے، یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا. میں سیاستہ کی بات کر رہا ہوں، سیاستہ سے باہر نہیں جا رہا. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سألت الشیخ محمد ابن اسماعیل عن هذا الحدیث فقال حدیث حسن صحیح. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ اس حدیث کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا. اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم مالا الاعلی، میرے مصطفیٰ میرے مالا اعلیٰ کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ تو میں نے عرض کی ربی انت عالم، تو بہتر جانتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت جو اس کے شایان شان ہے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. فعلمت ما بین السماوات والارض، حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. تو میں آسمانوں کی ہر شے کو بھی جان گیا، میں مصطفیٰ زمین کی ہر شے کو بھی جان گیا. کیا بات، کیا بات. فرق سمجھیے ذرا. حضرت ابراہیم کے لیے بھی پردے اٹھائے جا رہے، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور میرے آقا کے لیے بھی پردے اٹھائے جا رہے. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے میں مصطفیٰ وہ سب کچھ جانتا ہوں. یہ حضور کے الفاظ ہیں. اب دیکھیے اس میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف آسمانوں اور زمین کا مشاہدہ کروایا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کا دیدار عطا کیا ہے، اپنی ذات کا دیدار عطا کیا ہے. اور یہاں کیا ہے، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو کائنات کا مشاہدہ بعد میں کروایا ہے، پہلے رب نے اپنی ذات کا دیدار عطا فرمایا ہے. رأیت ربی عز وجل. لوگ آج پوچھتے ہیں جی حضور نے دیدار کیا ہے کہ نہیں، تو بھائی میرے آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اور یہ وہ دیدار ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے براہ راست جن سے کلام کیا، وہ تمنا کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیرے حسن کے جلوے دیکھوں. فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پڑھ کے دیکھیے امام فخر رازی کو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ کیا فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. اگر ہوتا کہ دیکھا نہیں جا سکتا تو پھر کوئی بھی نہ دیکھ سکتا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اشارہ تھا تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی آئے گا جس کی آنکھ میرے حسن کا بھی دیدار کر لے گی.
کیا بات وہ ایک تجلی دیکھتے ہیں تو خرّا موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تو پھر کیا عظمتیں ہیں اس محبوب علیہ السلام کی کہ جس رب کے حسن کی تجلی حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکیں، میرے آقا نے رب کے نور مطلق کو اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ موسیٰ ز ہوش رفت ز یک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ میرے بھائیو، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کی قوم نے آپ سے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا اللہ ہمیں پانی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے پاس عصا ہے، ڈنڈا ہے، پتھر پہ مارو، پانی کے چشمے میں نکال دوں گا۔ قرآن فرماتا ہے، دو مقامات پر قرآن نے یہ بات کی ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ فرمایا یاد کرو جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا، ہم نے فرمایا موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے۔ انہوں نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکل آئے۔ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ صرف ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالنا، یہ واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن یارو پتہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے بھی بڑا معجزہ اور کمال عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اٹھائیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت، حدیبیہ کا مقام ہے، 1500 صحابہ پیاسے، حدیث کا ایک ایک لفظ توجہ طلب ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ 1500 صحابہ پیاسے ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا برتن ہے، وضو فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کے ارد گرد یوں کھڑے ہو گئے جیسے چاند کے ارد گرد نور کا حالہ ہوتا ہے۔ کیا منظر ہوگا جب صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا نے پوچھا مالکم صحابہ کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور پانی یہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اور پانی نہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اگر ہم جیسے ہی انسان ہوتے اور میرے آقا کے دست مبارک میں کوئی شے نہ ہوتی اور حضور کا کوئی اختیار نہ ہوتا تو جواب دے دیتے صحابہ میرے پاس تو یہی پانی ہے، جا کر پانی تلاش کرو۔ بھئی آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو، کوئی مانگنے آئے تو آپ کہیں گے بھئی میرے پاس پانی نہیں ہے، کسی اور کے پاس جا کے تلاش کرو۔ نہیں، صحابہ بھی کچھ سمجھ کے آ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر جا کے پانی تلاش نہیں کر رہے بلکہ سیدھا در مصطفیٰ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ بھی سمجھتے ہیں کہ کائنات میں نعمتیں عطا تو خدا کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے نہیں فرمایا صحابہ جا کر پانی تلاش کرو، بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام کے پاس بمشکل اتنا پانی تھا کہ حضور اس سے وضو فرمائے۔ 1500 صحابہ پیاسے ہیں اور انہوں نے آگے سفر بھی کرنا ہے، سواریوں کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ذخیرہ اندوز بھی کرنا ہے، تو 1500 صحابہ کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ بس میں نے دیکھا میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈال دیا۔ جب آقا نے اپنا نورانی دست مبارک کہ جو صحابہ کے ہاتھ پہ آ جائے تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس چھاگل میں رکھا، فرأیت الماء ینبو من تحت اصابعہ، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے حضور کا معجزہ اور کمال دیکھا کہ جب آقا نے دست مبارک اس برتن میں ڈالا تو مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے رب نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ حی علی الطہور المبارک، آؤ صحابہ برکت والا پانی پیو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابہ نے پانی پہلے بھی پیا تھا لیکن یہ پانی کچھ رقص کر کے وجد کر کے پیا ہوگا،
حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو صحابہ واہ واہ بھی کر رہے ہوں گے، جھوم بھی رہے ہوں گے کہ رب نے اپنے محبوب کی انگلیوں سے ہمیں پانی عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا کم کنتم، حضرت انس سے تمہاری کتنی تعداد تھی؟ انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ بحر کرم میں ایسا تلاطم تھا کہ لو کننا مئۃ الف لکفانا، 1,00,000 بھی ہوتے، کہنا آسان ہے، 1,00,000 بھی ہوتے تو بحر کرم میں ایسا تلاطم تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ابر کرم سب کی پیاس بجھا دیتا، لیکن ہم 1500 تھے اور ہم نے خوب جی سیر ہو کر پانی پیا، اپنی ضرورتیں پوری کی، کسی نے وضو کیا، کسی نے سفر کے لیے پس انداز کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے محبوب کے لیے بھی زمین سے چشمے جاری کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے زمین سے چشمے جاری نہیں کیے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کے لیے پتھر سے پانی نکالا ہے، تو بھائی پتھروں سے کبھی کبھی پانی نکل بھی آتا ہے، پتھروں سے ان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، آبشاروں کا پانی نکلتا ہے، پتھروں سے نکلتا ہے، لیکن کبھی سنا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائے؟ اللہ نے محبوب کے لیے پتھروں سے پانی جاری نہیں کیا، بلکہ محبوب کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، کہ رب کا منشا یہ تھا جس طرح محبوب کی ذات کو بے مثل بنایا ہے، محبوب کے کمال کو بھی میں بے مثل بنا دوں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری خوش قسمتی ہے، یہ محافل اسی مقصد کے لیے منعقد ہے کہ ہم لوگ آپ کو یہ فکر دیں کہ اللہ کی اس نعمت کبریٰ کی قدر کریں۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہم قدر یہ کر رہے ہیں، حج جیسا مقدس موقع ہو تو فارم میں سے اپنے محبوب نبی کا نام ہی نکال رہے ہیں، جس فارم میں سے اتنی جفا، اتنی بے وفائی۔ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں تو پوری دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جن کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، ایسا عظیم الشان وسیلہ۔ تو محبوب علیہ السلام کا نام ہم حج کے فارموں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کی اس نعمت کبریٰ کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ قدر کیا ہے؟ حضور سے عشق بھی کریں، میرے آقا علیہ السلام کی تعظیم بھی کریں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع بھی کریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ سبا مصطفیٰ سے جاگے نا کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے تم کو شام و سحر، یہ تیرے پیارے سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکم وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب تشریف رکھیے، دعا ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد یقین لنگر ہوگا۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف اور پلہ خدر پاک تمام احباب پڑھ لیں۔ محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن الرحیم مالک
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اللہ پاک ہم سب نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، قرآن پاک کے حصے پڑھے گئے اور ہم نے جو تلاوت شروع میں ہوئی، نعت خوانی ہوئی، روشی پڑھا گیا اور جو تحریری طور پر 158 قرآن پاک ہیں اور اس کے بعد سپارے ہیں 101 اور اس کے بعد سورۃ یاسین ہے 221 مرتبہ، سورۃ مزمل 70 مرتبہ، پھر درود شریف ہے 1,00,000 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورۃ ملک ہے، باقی سورۃ رحمان ہے اور درود شریف ہے، کلمہ شریف ہے، جتنا کچھ بھی کلام پڑھا۔ اور جو آج میں نے سارا دن بچوں سے قرآن پاک جو میں نے پڑھوایا تو میں نے آج سارا دن جتنا خود کلام پڑھا، اور یا اللہ پاک یہ سب کچھ تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، مدر و مقبول فرما۔ اور جو اس لنگر پکایا گیا یا اللہ پاک وہ بھی تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، مدر و مقبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفۃً سارے کلام کا، سارے کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہوئے اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، تمام صحابیات کی روح پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، شہدائے کاملین، اولیاء کاملین، تمام کی روح پیش کرتے ہیں، حضور و مقبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ پاک حاجی محمد یونس صاحب اور حاجی مختار احمد صاحب کی روح پیش کرتے ہیں، حضور و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس، جنت الماوا، جنت النعیم میں جگہ عطا فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طفیل، ان کے علاوہ حاجی یونس صاحب کے اور چوری مختار صاحب کے قریبی، بعیدی، عزیز و قارب، رشتہ دار جتنے بھی صاحب ایمان وفات پا گئے ان تمام کی روح پیش کرتے ہیں، مدر و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان سب کے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ پاک اس وقت مرد و خواتین جتنے بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کے قریبی، بعیدی، عزیز و قارب، رشتہ دار، صاحب ایمان جتنے بھی وفات پا گئے ان تمام کی روح پیش کرتے ہیں، مدر و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حاج صاحب کی اہلیہ محترمہ کی بھی روح پیش کرتے ہیں، مدعو و مقبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات تمام کی روح پیش کرتے ہیں، مدعو و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک جنہوں نے اس کا اہتمام کیا یا اللہ پاک ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ حاجی یونس صاحب کے بھائی، ان کے والدین، باقی احباب یا اللہ پاک جو بھی اس وقت دنیا میں حیات ہیں یا اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے خاندان کی خیر فرما۔ چودھری مختار صاحب کے یا اللہ پاک جتنے بھی اہل خانہ یا اللہ پاک اس وقت زندہ ہیں ان سب کی خیر فرما، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہم سب کو حلال رزق وسیع عطا فرما۔ ہم پر جو قرض کا بوجھ ہے ہم سب کو ادا کرنے کی یا اللہ پاک توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طفیل جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ حاجی رفیق ڈو صاحب کی والدہ صاحبہ کی عمر دراز فرما، ان کا سایہ تادیر ان کے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو حج اکبر حج بیت اللہ نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ایسی زندگی، جیسے اہل بیت نے زندگی گزاری ایسی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء
مکہ کا یا اللہ پاک ان کی عمر دراز فرما، اور جو یا اللہ پاک ان کا سایہ مسلمانوں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ اس وقت جتنے بھی اہل سنت کے علماء پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کا سایہ پوری امت پر یا اللہ پاک قائم اور دائم فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو فعل ہم سب کے حال پر رحم فرما یا اللہ پاک۔ وہ دعائیں جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہیں سکے جو ہمارے لیے بہتر ہیں ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد و علی آلہ